الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سیرت النبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم قسط نمبر 344 وہ جس نے ریگزاروں میں پھول کھلائے۔ جس کسی نے عربوں کی زندگی چند سال پہلے دیکھ رکھی ہو، کیا وہ یقین کر سکتا ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ایسا سردار بنی مخزوم جو کبھی آغاز کے میلوں میں چیمپئن ہوا کرتا تھا اور جو کہ آج بھی عرب کا سردار ہے بلکہ سپریم پاور کا فرما روا ہے، حبش کے سیاہ فام حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو توقیر دیتے ہوئے آج یوں گویا ہوتا ہے: ھذا سیدنا اعتقہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، یہ ہمارے آقا ہیں، ان کو ہمارے آقا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے آزاد کیا تھا۔ کون ہے جو اس منظر پر قربان نہ ہو جائے؟ عرب کا وہ ریگزار اور اس کے وسط میں ایسا مہکتا پھول، خدایا کون ہے جس کے دم سے ایک ایسا بنجر لہلہانے لگا؟ وہ کون مبارک ہستی ہے جس نے معصوم لڑکیوں کو زندہ درگور کر دینے کی سفاک رسم عرب میں درگور کرائی؟ صرف 2 آیات جو عرب کی کایا پلٹ گئیں، جنہیں پڑھتے ہوئے عربوں کی ہچکی بند جایا کرتی تھی، سننے والے سہم جاتے تھے۔ یہ 2 مختصر آیتیں جو اس گناہ میں ملوث رہ چکے لوگوں کے گرد حصار باندھ کر کھڑی ہو جاتی تھیں، یہاں تک کہ ضمیر کی قید بن جاتی بلکہ پھندہ نظر آتی۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، اور جس دن زندہ درگور کر دی جانے والی معصوم جان سے پوچھا جائے گا بھلا کس جرم میں وہ مار دی گئی تھی؟ ایک کمزور مخلوق جو کبھی خود ترکہ شمار ہوتی تھی، کس نے اس کو وراثت میں زور آور کے ساتھ باقاعدہ حصہ دار بنا دیا؟ مردوں کے لیے حصہ ہے اس میں جو ماں باپ اور اعزاء و اقارب چھوڑ گئے، عورتوں کے لیے حصہ ہے اس میں جو ماں باپ اور اعزاء و اقارب چھوڑ گئے۔ ترکہ چاہے تھوڑا ہے چاہے زیادہ، حصہ مقرر ہے۔ کہاں وہ خود ترکہ تھی، کہاں اب وہ ترکہ میں حصہ بٹاتی ہے، کیونکہ اس قوم میں ایک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث ہو چکے ہیں۔ سورہ نساء کی تفسیر کرنے والا کوئی مؤلف نہ ہوگا جس نے یہ ذکر نہ کیا ہو کہ باپ مر جاتا تو بیٹے صرف اپنی سگی ماں کو چھوڑنے کے روادار ہوتے اور باپ کے مرتے ہی اس کی باقی بیوقان کے گلے میں پٹکے ڈال دینے کے لیے بھاگتے کہ یہ میری ہوئی، اور اس جہالت کے مد مقابل یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو خدا کے حق کے سوا کبھی کسی بات پر غضبناک ہوتا نہ دیکھے گا، خدائی دستور یوں جاری کراتے ہیں: وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا، اور ان عورتوں سے زوجیت نہ کرو جن سے تمہارے باپ کی زوجیت رہی، سوائے وہی جو بس پہلے ہو لیا، یہ بے حیائی ہے اور گنونا پن اور برے انجام کو پہنچانے والا ہے۔ اور اس خدائی دستور پر سختی ایسی کہ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، میں نے اپنے چچا کو سرکاری جھنڈا لہرائے جاتے دیکھا، پوچھا تو کہنے لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روانہ فرمایا ہے کہ ایک شخص جس نے اپنے باپ کی منکوحہ کو اپنے گھر میں ڈال لیا ہے، اس کا مال ضبط اور اس کو سزائے موت دے کر آؤں۔ یہ حدیث چاروں سنن میں آئی ہے، جبکہ ترمذی میں الفاظ ہیں: اس آدمی کی طرف جس نے اپنے باپ کی منکوحہ کو گھر میں ڈال رکھا ہے،
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں اس کا سر لا کر پیش کروں۔ عرب کا وہ ماحول ذرا ذہن میں لائیے، جہاں چند دینوں کے لیے آدمی کا خون کر دینے سے دریغ نہیں ہوتا، لوٹنے کے لیے راستوں میں گات لگا کر بیٹھا جاتا ہے، دوسرے کی چیز، دوسرے کی کسی چیز کی حرمت ہو اس کا تو سوال ہی نہیں، مال نہ جان نہ آبرو، کسی چیز کی عصمت نہیں، خود آدمی کو بیچ کھایا جاتا ہے، جو جس کے ہاتھ چڑھا وہ اس کا، ایک دوسرے کا حق دبانے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیا جاتا، بلکہ اس پر فخریہ کارنامے سنائے جاتے ہیں۔ ادھر سورہ نور کی ایک آیت ہے، جب تک آپ اس کا سادہ مفہوم پڑھتے ہیں اور تفسیر میں بیان کیے گئے اس کے سیاق و سباق میں نہیں جاتے تو حیران ہونے لگتے ہیں کہ کیا یہ بھی کوئی ایسی بات تھی جس کو تفصیلاً بتا دینے کے لیے آیات اتریں۔ اندھے پر کچھ حرج نہیں، لنگڑے پر کچھ حرج نہیں، بیمار پر کچھ حرج نہیں، تمہارے اپنے اوپر کچھ حرج نہیں کہ کھا لیا کرو تم اپنے گھر سے یا اپنے باپ کے گھر سے یا اپنی ماں کے گھر سے یا اپنے بھائی کے گھر سے یا اپنی بہن کے گھر سے یا اپنے چچا کے گھر سے یا اپنی پھوپھی کے گھر سے یا اپنے ماموں کے گھر سے یا اپنی خالہ کے گھر سے یا ان گھروں سے جن کی کنجیاں تمہارے اختیار میں ہیں یا اپنے دوست کے گھر سے، تم پر کوئی گناہ نہیں کہ کھا لیا کرو تم سب مل کر یا الگ الگ۔ آخر وہ کون سا حرج ہے جس کو آیت میں اس تاکید کے ساتھ رفع کیا جا رہا ہے، اور یہ کون سی خاص بات ہے کہ آدمی اپنے ان تعلق داروں کے ہاں کسی وقت کھا لیا کرے، مگر اس کا شان نزول پڑھیے، آپ دنگ رہ جائیں گے۔ خدایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے تیار کردہ اس معاشرے کو عفت کے کس آسمان پر پہنچا دیا ہے۔ سیاق نزول سے یہ کھلتا ہے کہ لوگ غزوات پر نکلتے تو گھروں کی دیکھ بھال کے لیے اپنے ان عزیزوں اور دوستوں کو کنجیاں دے جاتے ہیں یا ویسے تاکید کر جاتے ہیں جو معذور ہونے کی وجہ سے جہاد سے پیچھے رہیں گے، کوئی نابینا ہے، کوئی لنگڑا، تو کوئی کسی عارضے میں گرفتار، کسی کا سسرال ہے تو کسی کا ننیال، تو کوئی کسی کا ددیال، تو کوئی کسی کی یاری دوستی، صاحب خانہ کی غیر موجودگی میں اہل خانہ کی خبر رکھنی ہے، یا ویسے ہی گھر خالی ہے اور اس میں شب بسری کی حامی بری جاتی ہے، یہاں کھانے کا وقت ہو جاتا ہے تو آدمی کو خوف لاحق ہے کہ مرد خانہ کی غیر موجودگی میں، جبکہ اس کی جانب سے اجازت کی صراحت نہیں ہوئی، کیوں کر اس کے گھر سے دو لقمے کھا لیے جائیں، بے شک وہ کتنا ہی قریبی عزیز کیوں نہیں، کیونکہ شرعی قاعدہ ہے تو مومن کا مال اس کی رضامندی کے بغیر حلال نہیں۔ یہاں ہدایت کی جاتی ہے کہ اس میں وہ حرج محسوس نہ کریں، ان گھروں سے کھا لینے میں مضائقہ نہیں، گھر والے ہوں تو ان کے ساتھ اور نہ ہوں تو ان کے بغیر اور پوچھے بنا، اتنی اتنی بات پر دوستوں رشتہ داروں کے مابین اجازت درکار نہیں، اور ان حدود کے اندر رہتے ہوئے ایک بے تکلفی بھی اہل ایمان کے مابین ضروری ہے۔ یہ حکم شرعی جو اس آیت میں بیان ہوا اپنی جگہ، مگر وہ فضا جس میں یہ حکم نازل ہوا اور وہ معاشرہ جس میں یہ وضاحت کر دینے کی ضرورت پڑی، خود وہ فضا اور وہ معاشرہ کیا خدا کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی نہیں؟ امانت اور خدا خوفی میں ایک پورا سماج کیا یہاں تک جا سکتا ہے؟ اور بلا دیر کتنی ہوئی ہے؟ خدایا، کیا یہ وہی معاشرہ ہے جو چند سال پیشتر بلاد عرب میں پایا جاتا تھا؟ کون یہ معجزے کر رہا ہے، اور کب ایسے معجزے دنیا میں کہیں دیکھے گئے؟ چند اشخاص نہیں، پورا معاشرہ ہی تو بدل کر رہ گیا ہے۔ هو الذی بعث فی الأمیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ
وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ وہی تو ہے جس نے امیوں کے مابین ایک رسول کھڑا کیا، خود انہی میں سے جو ان کو خدا کی آیتیں پڑھ پڑھ کر سناتا ہے اور ان کا تزکیہ کرتا ہے اور ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ یقیناً وہ اس سے پہلے ایک کھلی گمراہی میں تو تھے۔ ایک عرب ادیب احمد حسن الزیات لکھتے ہیں، دنیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث ہوئے تو وہ چیز جسے دنیا آج آزادی کے نام سے جانتی ہے بڑی دیر سے سپرد خاک ہوئی پڑی تھی۔ آزادی کو آپ نے اس کی قبر اکھاڑ کر نہ نکالا ہوتا تو اس پر اترانے والے آج اس کا چہرہ تک نہ دیکھ پاتے۔ دنیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث ہوئے تو عقلوں پر بہت بڑے بڑے تالے پڑے تھے۔ خدا کے اس فرستادہ نبی نے ہتھوڑے برسا برسا کر عقلوں پر پڑے ہوئے زنگ آلود قفل توڑے اور لوگوں سے اس پر بہت کچھ سنا، تاکہ جہالت اور خرافات کی یہ زنجیریں ٹوٹیں اور وہ عقل جس پر یہ دنیا ناز کرتی ہے انسان کو واپس ملی، اور وہ علم جس پر یہ اتراتی ہے اس کے در تک پہنچا۔ انسان کو یہ سکھانا کب آسان تھا کہ سبقت کا میدان نیکی اور فضیلت ہے اور تفوق پانے کی بنیاد خیر اور اچھائی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دم سے انسان کو معلوم ہوا کہ تعاون باہمی کی بنیاد مقاصد ہوا کرتے ہیں، نہ کہ قوم اور قبیلے اور پیدائشی رشتے۔ یہ ایک بہت بڑی زخم تھی جو انسان کو تاریخ کے اس عہد میں بھرنا نصیب ہوئی۔ تب یوں ہوتا ہے کہ ایک آدھی دنیا کے اندر مختلف جنسوں اور رنگوں اور ملکوں کے لوگ ہاتھوں میں ہاتھ دے کر نیکی اور تقوی کے ہزاروں اجتماعی منصوبے پروان چڑھانے میں لگ جاتے ہیں، اور پھر جہان میں بے انتہا حسین قدروں کی تعمیر شروع ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث ہوئے تو پہلی بار دنیا نے جانا کہ قلوب کو مواخات کے سہارے جوڑا جاتا اور حقوق کو مساوات کے دم سے۔ تب معاشرے کا سب سے کمزور آدمی بجا طور پر سمجھنے لگا کہ خدا کی یہ سب فوج اسی کا جتھا اور قبیلہ ہے۔ معاشرے کے سب سے نادار شخص میں یہ اعتماد آیا گویا بیت المال اس کی ذاتی جاگیر ہے، اور دنیا کا ایک بے سہارا وہ بے خانماں شخص دیکھنے لگا تھا کہ اہل ایمان کی صورت میں اس کو بے حد و حساب بھائی مل گئے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انسانیت کے لیے ایک ایسی ہی خوبصورت جہت کا نام ہے۔ دنیا اور آخرت کی اتنی خیر ایک ہی جگہ کہیں پائی ہی نہیں جا سکتی۔ ایک ادیب لکھتا ہے، تاریخ کے کچھ واقعات خود تاریخ سے بڑے ہوتے ہیں۔ غار حرا کے اندر رونما ہونے والا واقعہ، یعنی آسمان کے امین کا زمین کے امین سے ارتباط ہونا اور اس سے انسانی شعور کے لیے روشنی کی ایک نئی کرن پھوٹ پڑنا، ایک کائناتی واقعہ ہے، نہ کہ محض تاریخ انسانی کا ایک وقوعہ۔ ایک نو مسلم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے لکھتا ہے، عرب کے خاندانی تفاخر کو ذرا نظر میں رکھیے اور پھر خدا کے اس بندے کی خدا آشنائی دیکھیے۔ قرآن اس کا اپنا کلام ہوتا تو اس میں مسیح علیہ السلام کی ماں کے لیے ایک پوری صورت مخصوص کی جانے کی بجائے اس کی اپنی ماں کے نام کی کئی صورتیں ہوتی۔ آل عمران کی بجائے یہاں آل عبد المطلب کی تلاوت ہوتی، اور عربوں کے لیے اس میں ذرا بر تعجب کی بات نہ ہوتی، مگر اس شخص کی خدا پرستی دیکھیے کہ مسیح علیہ السلام کی ماں کا ذکر یہ تاریخ انسانی کی 4 برگزیدہ ترین عورتوں میں کرتا ہے۔ عرب کا وہ پسماندہ توہم پرست ماحول ذہن میں لائیے جہاں لوگ ہر سادو اور ملنگ سے دبتے ہیں اور اس کے روحانی اختیارات کی داغ ان پر یوں بیٹھتی ہے
گویا وہ جب چاہے ان کو بسم کر کے رکھ دے۔ معجزات پاس رکھتے ہوئے دیکھیے کس طرح خدا کا یہ نبی ان کو اپنی بندگی اور عاجزی کا یقین دلاتا ہے اور ان کے توہمات دور کرتا ہے۔ میں اپنی ذات کے لیے کسی نفع اور نقصان کا اختیار نہیں رکھتا سوائے وہی جو اللہ چاہے، اور اگر میں غیب کی باتیں جانتا ہوتا تو میں بہت سے فائدے اپنے لیے حاصل کر لیتا اور مجھے کبھی کوئی نقصان نہ پہنچتا۔ میں تو محض ڈرانے والا اور بشارت دینے والا ہوں ان لوگوں کو جو ایمان رکھتے ہیں۔ دیانت اور خدا آشنائی کی عجیب عجیب مثالیں ہیں جو اس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پڑھنے والے کے سامنے آتی ہیں۔ حدیبیہ گویا فتح مبین کا دیباچہ ہے، اس کے ساتھ ہی فتوحات کا تانتا بنتا ہے۔ عرب کا کوئی نہ کوئی قلعہ روز ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فوجوں کی دمک سے گرتا ہے، اور آپ کی قلم رو میں میلوں کے حساب سے ہر روز اضافہ ہوتا ہے۔ قیصر اور کسریٰ اور یمن اور مصر تک کے بادشاہوں کو نامے ارسال ہوتے ہیں۔ مصر سے تحفہ میں بھیجی گئی کنیز حضرت ماریہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے حرم میں داخل ہوتی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایک فرزند جنتی ہیں، ابراہیم۔ ایسا شہزادہ بھی دنیا نے کبھی نہ دیکھا ہوگا۔ یہ اقتدار نبوت کی اوج کا زمانہ ہے کہ حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ فوت ہو جاتے ہیں، اور اتفاق یہ کہ سورج بھی اسی دن بے نور ہو جاتا ہے۔ دو بڑے واقعے، لوگ خود بخود ان میں رشتہ ڈھونڈتے ہیں، اور ہر طرف یہ باتیں ہونے لگتی ہیں کہ آفتاب کا یہ گرہن کسی بہت بڑے انسان کی موت سے منسلک ہے، اور یہ کہ حضرت ابراہیم بن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال سے بڑھ کر اس کی کیا مناسبت ہو سکتی ہے۔ توہم پرست معاشروں کے اندر کتنے فرعونوں اور شاہی خاندانوں نے اپنے شجرہ نسب سورج اور ستاروں اور زہرہ و مریخ کے آخر نہیں جوڑے، اور آج تو یہ سورج آپ سے آپ بے نور ہے، اور آپ تو خدا کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ ذرا اگر خاموش رہ لیں تو مفت میں پورے عرب پر ایک عجیب داغ بیٹھتی ہے، اور غم کے وقت تو انسان اپنے لیے کیا 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 تسلیاں نہیں دیکھتا، مگر یہ صادق اور امین ہیں جن کو خدا کی جانب سے انسانی فکر و شعور کی ساخت اور تربیت کی امانت سونپی گئی ہے۔ یہاں خدا کے سوا کوئی بڑا نہیں ہو سکتا۔ لوگوں کو اکٹھا ہونے کے لیے منادی کی جاتی ہے۔ مجمع میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ سورج اور یہ چاند خدا کی نشانیوں میں سے بس دو نشانیاں ہیں۔ یہ نہ کسی کی موت کے باعث گرہن زدہ ہوتے ہیں اور نہ کسی کی پیدائش کے سبب۔ پس جب تم ایسا ہوتا دیکھو تو خدا کا ہی ذکر کرنے لگو۔ وصلی اللہ تعالی علی النبی الامی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔